نسل انسان میں سے جس انسان نے اس کی تعریف و توصیف کا پورا حق ادا کیا وہ محمد. اب چونکہ محمد الرسول اللہ اس پیٹرن پہ چلے گئے جو پروردگار کو پسند تھا، اس لیے آسمانوں پہ ان کا نام احمد رکھا گیا. یعنی ہی از دی ون ہو کین ریئلی ہیو دی رائٹ ٹو اپریشیٹ می. مگر جب ان کو اجاگر کرنا چاہا، جب ان کو تعریف و توصیف کرنے والا بنایا، تو ساتھ ہی یہ بھی عرض پیدا ہوئی کہ جو میری اتنی تعریف کر رہا ہے خلق اس کی بھی تعریف کرے. اور یہی اس آیت کا مقصد ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ جو میرا ذکر کرے گا اور میری تعریف کرے گا میں نے جواباً بھی اس کی تعریف کرنی. تو جو پروردگار کی تعریف کے لیے بہترین خلق چنی گئی، اس کی تعریف کے لیے پھر باقی خلق چنی گئی. Now you see the problem with God is کہ God is not a democrat. وہ کوئی انسانوں کی تعداد میں فیصلے نہیں دیتا. اس نے ایک پورا لیبارٹری ورک، ایک پوری نسل انسان جو ہے اس میں سے چناؤ کرنا ہے. اس کے عوض انسان کی کمزوریاں حماقتیں دیکھتے ہوئے اس نے ایک میجر ایڈوانٹیج نسل انسان کو دیا. اگر آپ مسلمان نہ ہوتے تو میری آرگومنٹ ڈفرینٹ ہوتی، مگر چونکہ مسلمان ہیں اس لیے آپ کو یہ آرگومنٹ دے رہا ہوں کہ جب پروردگار نے یہ کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمہارا رب جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اس میں خالی انسان نہیں آتے، بلکہ اس میں جاندار، غیر جاندار، ذی حیات، بغیر حیات کے تمام وہ اشیاء آتی ہیں جن کا خدا رازق ہے. ایک سورج جو 18,000 ایٹم پر سیکنڈ اپنے اندر استعمال کر رہا پھٹ رہا ہے، یہ آگ اور یہ روشنی سورج کا رزق ہے. چاند جو سورج سے ادھار مانگ رہا ہے یہ اس کا رزق ہے. اسی طرح جیسے بہت سارے قحط اور افلاس میں بے شمار لوگ مرتے ہیں، تو کبھی کبھی موت کو بھی کھلا کھانا مل جاتا ہے، کیونکہ موت کا رزق ہی زندگی ہے. تو وہ اکثر بیچاری جب ایک دو آدمی لے جاتی ہے، تنگ ہوتی ہے، گلا کرتی ہے کہ مجھے کبھی پیٹ بھر نہیں ملے گا، تو کسی بڑے قحط میں ہزاروں لاکھوں لوگ مار دیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کا بھی رزق کشادہ کیا جاتا ہے. تو انسان وہ الحمدللہ رب العالمین جو پورے آفاق و کائنات اور گیلیکسیز کا پالنے والا ہے، اور ہر چیز کا رزق اس کی ضرورت ہے. اگر دماغ کا رزق خیال ہے، اور دل کا رزق اطمینان ہے، اور پیٹ کا رزق اس کا بھرا رہنا ہے، اور خون رگوں کا رزق ہے، تو رزق کو ہمیں وائڈر معنوں میں استعمال کرنا ہوگا. اگر ایک بیٹری ایک سیل سے چلتی ہے تو اس بیٹری کا رزق وہ سیل ہے. جب پوری کائنات میں رزق کی وضاحت کی جائے گی تو اس وقت یہ لفظ استعمال ہوگا الحمدللہ رب العالمین. جب پروردگار کو اتنے بڑے پھیلاؤ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس نے ایک اپنے اوپر چیز لازم کر لی کہ تمام تخلیقات کو اتنا تحفظ مہیا رہے کہ خدا کسی صورت میں بھی ان پہ قہر نہیں کرے گا، کسی صورت پہ بھی ان پہ عذاب نہیں کرے گا، کسی صورت میں بھی ان کو کسی ناجائز تنگی کا شکار نہیں کرے گا. تو اس نے ایک ریٹن معاہدہ لکھا، وہ ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے. تمام تخلیقات کے لیے اپنی طرف سے ایک رعایت اور معاہدہ لکھا، وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً، وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً، کہ اے میری تخلیقات، میں نے تمہارے لیے اپنے اوپر ایک چیز لازم کر لی ہے کہ میں ہر حال میں تم پہ رحم کروں گا. اب اس کے بعد کسی مخلوق کو اس سے یہ گلہ نہیں ہونا چاہیے مگر ایک قسم کی تخلیق ہو، اور کسی کو اللہ سے گلہ نہیں ہوگا مگر ایک قسم کی مخلوق کو جو سرے سے اسے خالق نہیں مانے گی، جو اسے تسلیم ہی نہیں کرتی، جو اسے رحم والا ہی نہیں مانتا، جو اسے رب ہی نہیں سمجھتا، جو اسے خالق ہی نہیں سمجھتا. اس لیے جو سب سے بڑا گناہ گنا گیا
تو حضرت لقمان نے کہا کہ تمام تاریکیوں میں سب سے بڑی تاریکی اور تمام ظلموں میں سب سے بڑا ظلم صرف ایک ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم. پھر پروردگار نے خود کہا کہ سارے گناہ کرنا ہے نسل آدم، تم کرو گے، مجھے تقوی ناپسند ہے، خبردار کبھی میرے سامنے تقوی کا دعویٰ نہ کرنا. یہ سختی سے منع کیا اللہ نے کہ میرے سامنے کبھی نہ کہنا کہ تم متقی ہو. میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کتنے متقی ہو وعالم بمن اتقى، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کتنے پاک ہو. خبردار کبھی تقدس کا دعویٰ نہ کرنا، تم میں کمزوریاں رہیں گی، تم میں گناہ رہیں گے، مگر ایک بات سن لو، اگر تم بڑے گناہوں سے بچے رہے، اگر تم نے حدود اللہ سے گریز کیا تو تم چھوٹے چھوٹے گناہ تو کرو گے ہی. آپ نے دیکھا پروردگار آج خود کچھ لمیٹیشنز مقرر کر رہا کہ اگر تم وَإِجْتَنِبُ الْفَوَاحِشَ الْإِثْمَ وَالْكَبَائِرَ، اگر بڑے گناہوں سے بچے رہو، بڑے بڑے گناہوں سے، إِلَّا اللَّمَ، چھوٹوں پہ تو تم رکو گے ہی، وہ تو تم نے کرنے ہی ہے. تو ایک بات یاد رکھنا کہ تمام گناہوں سے بڑا ایک گناہ نہ کر بیٹھنا. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے بندگان خدا، اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دے کہ یہ بڑے گناہ کریں گے، بہت ظلم و تعدی سے کام لیں گے، یہ بڑی بڑی حدود توڑیں گے، مگر ان سے کہنا کہ ایک بہت بڑا گناہ نہ کر بیٹھے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایک بڑا گناہ نہ کر. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ رحمت سے مایوسی کا مطلب کفر ہے. جو اب ذرا غور کر کے دیکھیے، میں ایک لمیٹڈ انسان ہوں، میں جتنے بھی گناہ کروں گا لمیٹڈ ہوں گے. بہرحال ان کی ایک عمر ہے، چنگیز و ہلاکو کا ایک زمانہ تھا، ہٹلر کا ایک وقت تھا، نیپولین نے ایک وقت لیا. تمام فاسق و فاجر ایک عمر لے کے آتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے. انسان ان کو سفر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، مگر ان کو یہ اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ ضرور مریں گے اور کسی نہ کسی نسل کی ان سے جان چھوٹ جائے گی. ہر ایک چیز کی لمٹ ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر. تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں آج کا زندہ انسان ایک لمیٹڈ سیلف جس کے گناہ بھی لمیٹڈ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ میری ایک عمر کے ساتھ میرے گناہ ہیں. مگر آپ خدا کی طرف سے سوچیے، وہ بے پایاں اور انتہائی وسیع کا قدرت و کردگار کا مالک، وہ لامتناہی کائنات کا مالک، جو بذات خود اپنے اندر ہر صفت بے قرار رکھتا ہے، تو اس کی رحمت کتنی بے قرار ہوگی. اور اگر میں لمیٹڈ گناہگار اس سے اٹھ کے یہ کہوں کہ اے ان لمیٹڈ گاڈ، تیری رحمت اتنی بڑی نہیں ہے کہ میرے لمیٹڈ گناہ سمیٹ سکے، تو اس سے بڑی توہین پروردگار کی کیا ہو سکتی ہے. اس لیے وہ اسرٹ کر رہا ہے کہ تم کتنے بھی گناہگار ہو، لوٹنے میں دیر نہ کرنا، پلٹنے میں دیر نہ کرنا، مجھے اچھی طرح پہچانے رکھنا اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جب جمیعاً کا لفظ جہاں بھی آتا ہے وہاں لا بیان کیا جاتا ہے، ایک قانون مطلق بیان کیا جاتا ہے. فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اسرٹ کیا کہ بے شک تمہارا پروردگار تمام گناہ، مطلق گناہ معاف کرتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بے پناہ بخشش، وہ بے پناہ رحم والا ہے. شرط صرف اتنی ہے کہ تم کبھی اس کی طرف پلٹنے کا سوچو. یہ یاد رکھیے کہ تمام سے لاسٹ ڈگری گناہ کی نہ پلٹنا ہے. صم بکم الذین لا یرجعون، وہ جو پلٹتے نہیں ہیں. فصم بکم وہم لا یرجعون. تو دیکھا آپ نے اللہ نے پلٹاؤ کو آخری ڈگری پہ رکھا
کہ اندھے ہو جاتی ہیں، بہرے ہو جاتی ہیں، گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں، بٹ دی لاسٹ تھنگ از کہ وہ خدا کی طرف پلٹتے نہیں ہیں۔ اقبال کا ایک بڑا ہی خوبصورت شعر ہے اور اس میں انہوں نے اس پلٹاؤ کی کیفیت واضح کی ہے۔ چوہاں مرغے کے در صحرائے ہر شام کو شاید پر بفکر آشیانہ، کہ اس پرندے کی طرح جو صحرا میں بہت دور نکل جاتا ہے دانہ دنکا کے لیے زندگی گزارنے کے لیے، مگر شام پڑتی ہے، جب اندھیرا آتا ہے وہ دوبارہ اپنے آشیانے کے لیے اپنے پر کشادہ کرتا ہے۔ چوہا مرغے کے در صحرائے ہر شام کشاید پر بفکر آشیانہ۔ اسی طرح ایک مسلمان جو ہے جب زندگی کی شام پڑ جائے تب تو اس کے لیے مناسب ہے کہ اپنے پروں کو پلٹائے، مگر جب وہ پر کشادہ کرے گا تو اس کے پاس خدا کی رحمت کے سوائے کوئی آشیانہ نہیں ہوگا۔ تو پروردگار نے اتنی بڑی نعمت کو، اتنی بڑی رحمت کو، جس کو اپنے اوپر انسان کے معاہدے کے لیے لکھا، ہر تخلیق کے معاہدے کے لیے لکھا۔ اب ذرا دوبارہ دو آیات کو غور سے پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین وَكَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رحمت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اگر آپ ان دونوں کو کمپیئر کیجئے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں ساتھ رحمت للعالمین ہے، اور اتنا بڑا رحم و کرم، اتنا بڑا رحم و کرم ایک وجود انسانی میں مرتکز کر دیا، اور خدا کے پاس پازیٹو لفظ نہیں رہے اپنے پیغمبر کی حرص کو بیان کرنے کے لیے۔ عموماً پازیٹو پہ جب نیگیٹو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پازیٹو لفظ نہیں رہا قرآن کے پاس یہ کہنے کو کہ میرا پیغمبر تمہارے لیے کتنا شوق رکھتا ہے مغفرت اور رحمت کا، بلکہ ایک نیگیٹو لفظ سے اس کو انلارج کر دیا، حریص علیکم، یعنی اتنی زیادہ اس کو امت مسلمہ سے محبت ہے، اتنی زیادہ محبت ہے کہ وہ مبالغے کی حد تک آگے بڑھ جاتا ہے امت کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے۔ اور یہ جو صاحبان یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ عذاب و ثواب کی کیفیات کا ٹل جانا جو دور حاضر میں ہے، آج اگر وہی پروسیس آف ایلیمینیشن جاری ہوتا، ایز آئی ٹولڈ یو گاڈ از ناٹ اے ڈیموکریٹ، اور جو اصول پک اینڈ چوز کا انسانوں میں ہے وہی اصول پک اینڈ چوز کا باقی تخلیقات میں۔ اگر آپ 50,000 درخت لگاتے ہیں تو اگنے والے اگتے ہیں، سارے نہیں اگتے، اور 20 اور 30,000 درخت ضائع ہو جاتا ہے، تو پوری تخلیقات میں ایک لا جو ہے پروردگار کا کاسمک لا ایگزسٹ کرتا ہے، اسے ہم لا آف ویسٹیج کہتے ہیں۔ ہر تخلیق میں ویسٹیج ہے، ہیوی ڈگری ویسٹیج ہے، اور انسان میں جو ویسٹیج ہے پرپز کے ساتھ منسلک ہے کہ وہ انسان جو اس پرپز کو پورا کرے گا وہ بہتر ہے، جو نہیں پورا کرے گا وہ ویسٹیج میں ہے۔ اب اسی میں صورت نوح کے زمانے میں دیکھیے یا اور پیغمبروں کے زمانے میں دیکھیے کہ جب معاشرہ ترقی کے ایسے معیار پہ پہنچا جہاں ان کی عقل و شعور و بلوغت تک پہنچ گئی، مگر اس کے باوجود خدا کو پہچاننے پر قادر نہ ہوئے اور انہوں نے شرک کیا، تو پروردگار نے پوری کی پوری اس امت کو واش آؤٹ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو اس کی پہچان کے قابل تھے۔ آج آپ اللہ سے تب گلہ کر سکتے ہیں اگر آپ بھی یہی پروسیس نہ کرتے ہوں۔ آل سائنٹسٹ، آل پیپل، ایوری باڈی ڈز دی سیم تھنگ، کہ جس چیز سے اس کا مطلب ہے وہ چیز ہی اپنے لیے کارآمد سمجھتے ہوئے رکھتا ہے اور باقی ساری چیز ویسٹ ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں گاڈ واز یوز ٹو ہیو ٹوٹل ویسٹیجز، اور ان کو تباہ کر کے 2-4 آدمیوں کو بچا لیتا تھا۔ جب حضور گرامی مرتبت آئے اور رحمت مجسم انسانوں میں موجود ہوئی اور پروردگار نے اپنا عہد نامہ انسانوں کو منتقل کر دیا، تو اس کے بعد جب اہل کفر نے کہا کہ اے پروردگار اگر تم سچے رسول ہو تو خدا سے ہم سے ایسا عذاب کیوں نہیں مانگتے
جیسے عاد و سمود کو پہنچا یا جیسے قوم نوح کو پہنچا. تو اللہ نے کہا ہے پیغمبر یہ جلدی تو بہت کرتے ہیں مگر مجھے بتاؤ میں ان کو کیسے عذاب کروں تم جو ان کے بیچ موجود ہو. تو اب ٹوٹل عذاب اور ایلیمینیشن کو معطل کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نسل انسان کی ویسٹیج اب 6 بلین تک آ پہنچی. اور یہ حیرت ہوتی ہے اس بارش کی طرح کہ جو کہ بہت کم اصلی کھیت پہ گرتی ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے اس کی مثال دی کہ وہ پتھر پہ بھی گرتی ہے، اینٹ پہ بھی گرتی ہے، ناقص زمین پر بھی گرتی ہے اور تھوڑی سی کسی کارآمد زمین پر بھی گرتی ہے جہاں سے وہ فصل دیتے. اس لیے ویسٹیج should not be a matter of concern for anybody who believes in God and who intends to go back to God. It is only meant, the total wastage is only meant for those people who do not believe in God as God. میرے پاس 2 سوال ہیں جن کی عبارت مختلف لیکن مفہوم ایک ہے، تو میں بہتر عبارت والا سوال پیش کرتا ہوں کہ اگر انسان کے تمام معاملات پہلے سے طے شدہ ہیں تو صحیح انسان کا کیا مقصد ہے؟ وضاحت فرمائیے. میری دلیل سورہ یوسف کی آیت 67 ہے، جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کس کو بھیجا بنی میں سمجھ گیا، اپنے بیٹوں کے ساتھ بھیجا تو فرمایا کہ ایک ایک دروازے سے داخل ہونا، میں تمہیں خدا کی تقدیر سے نہیں بچا سکتا. ایکچولی حضرت یعقوب کی تعریف کی اللہ نے وہاں اور ساتھ ہی ان پہ ہلکا سا طنز بھی فرمایا. تو کہنے لگے اللہ نے کہا یعقوب سیانہ بندہ تھا، جب بھی بیٹے بھیجے اکٹھے کوئی نہ کوئی حادثہ ہو گیا. تو جب ان کو مصر بھیج رہے تھے تو حضرت یعقوب نے کہا اکٹھے نہ چلنا، لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں پھر نظر لگ جائے اور میں پھر کسی بیٹے سے محروم ہو جاؤں. تو خدا نے کہا یعقوب وہاں بدتعریف ہی نہیں کی بلکہ پتا لگا کہ یعقوب سیانہ بندہ تھا، اس نے یہ بات سوچ سمجھ کے کہی. مگر ہم تو کسی اور چیز کا ارادہ کیے بیٹھے تھے اور ہماری مرضی تو یہ تھی کہ ان سب کو بہتر کریں، بھائیوں کو ملائیں، یعقوب کو بیٹے سے ملائیں. تو بظاہر جس چیز کو وہ نقص سمجھ رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کا اصل باطن جانتے تھے اور وہ جو کچھ کر رہے تھے یعقوب کی فیور میں کر رہے تھے. یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اب حضرت بنیامین کو چھڑانا تھا ان بھائیوں سے، پہلے 2 سگے بھائیوں کو اکٹھا کرنا تھا، تو پھر اس کے بعد ایک نئی ڈائمینشن سے پھر ان پہ الزام لگنا تھا، ان لوگوں نے روتے ہوئے جانا تھا، پھر یعقوب نے آنا تھا اور اس طرح یہ وصال کی گھڑی سب پہ آنی تھی. تو الٹیمیٹلی یہ قرآن کی ایک آیت ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ تو اس لوکل سوال کا جواب تھا جو آپ نے حضرت یعقوب کی مثال میں کیا، مگر دراصل آپ کا سوال جو ہے یہ تقدیر پہ ہے، یہ جبر و قدر پہ ہے اور اس کا جواب بھی خاصا ڈفرنٹ ہوگا جو میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں. خداوند کریم نے کوئی جبر انسان کی مخاصمت کے لیے استعمال نہیں کیا اور تقدیر کا مطلب اندازہ ہے. پروردگار یہ کام خود آپ بھی کرتے ہیں کہ جب آپ کو کسی نئی اور اوپری جگہ جانا ہو اور جب آپ کو کسی جگہ اسٹے کرنا ہو تو اس کے مطابق پہلے سے اپنا بندوبست کرتے ہیں اگر وہاں پہلے سے بندوبست نہ ہو تو. جیسے جب امریکن آرمی الجزائر میں اتری تو بڑے تفاخر سے اس کے ڈیفنس سیکرٹری نے کہا کہ ہم نے اپنے فوجیوں کی ضروریات زندگی کا اتنا خیال رکھا ہوا ہے کہ اگر ایک سوئی کی بھی انہیں ضرورت پڑے گی تو ان کے اپنے بیگز میں انہیں مل جائے گی. اب ایک ذرا غور کیجئے
کہ پروردگار نے ایک انتہائی اہم شخصیت کو ارادہ کر لیا ایک بالکل انوکھی اوپری جگہ بھیجنے کا. اس انسان کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس میں کھانا کیا ہے کیا نہیں کھانا، اس میں سبزی کیا ہے فروٹ کیا ہے جانور کیا ہے سب کیا ہے. ناؤ دی پروٹوکول واز گیون along. انسان کو اس کی پوری تخلیقاتی پروٹوکول دیا گیا، اس کے ٹھہرنے کی جگہ، اس کے قیام کی جگہ، اس کی خوراک کا بندوبست، اس کی تمام ایک ایک چیز اس کے لیے گن چن کر اس کے لیے مہیا کر دی گئی. اینڈ ناؤ وائی؟ دا کوشچن واز وائی. یہ تو ہوا مقدر، پھر اگر یہی کچھ انسان ہے تو انسان کو کس لیے بھیجا گیا؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ میں نے کسی صاحب کو راولپنڈی بھیجنا ہے اور میرا کام یہ ہے